وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ احزاب آیت نمبر 59 سے 61 تک آج کا سبق ہے. آج کا موضوع اللہ تعالیٰ کی سنت مبارکہ میں تبدیلی نہیں ہو سکتی. اس کے ساتھ سامعین اکرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. اے نبی، اپنی بیویوں اور اپنی صاحبزادیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے فرما دیں کہ باہر نکلتے وقت اپنی چادریں اپنے اوپر اوڑھ لیا کریں. یہ اس بات کے قریب تر ہے کہ وہ پہچان لی جائیں کہ یہ پاک دامن آزاد عورتیں ہیں. پھر انہیں آوارہ باندیاں سمجھ کر غلطی سے ایذا نہ دی جائے. اور اللہ بڑا بخشنے والا، بڑا رحم فرمانے والا ہے. سامعین کرام، سورہ احزاب آیت نمبر 59. یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل لازواجک، آپ اپنی بیویوں کو کہہ دیجئے، وبناتک، اور اپنی بیٹیوں کو بھی، ونساء المؤمنین، اور مومنوں کی عورتوں کو، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ ڈال لیا کریں اپنے اوپر سے اپنی چادریں، یعنی پلو اپنے چہرے پہ لٹکا لیا کریں. ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، یہ قریب تر ہے کہ وہ ان کی پہچان ہو جائے. فلا یؤذین، تو ان کو ستایا نہ جائے. وکان اللہ غفور الرحیم، اور بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. سامعین کرام، اس پہ ہم نے گزشتہ سبق میں بھی کچھ بات کی تھی، اور ابھی کچھ بات کو بڑھاتے ہیں اور اصل مضمون کی طرف آتے ہیں. اور اصل مضمون پردے کا بیان ہو رہا ہے. سامعین اکرام، پردہ میں نے پہلے بھی وضاحت کی تھی. پردہ 2 قسم بلکہ 3 قسم کا ہے. ایک وہ یعنی جو آپ اپنے شوہر کے سامنے کھول سکتی ہیں. ایک وہ جو آپ اپنے جو محارم ہیں جس کی فہرست گزر چکی ہے اسی سورہ احزاب میں، وہ ان کے سامنے آپ اپنا پردہ کھول سکتی ہیں. ایک وہ پردہ ہے، ایک وہ ستر ہے جو آپ کو باہر نکلتے وقت چھپانی ہوگی، شریف زادیوں کی طرح. تو یہ 3 قسم کا پردہ ہے سامنے کرام. اور پردہ آپ کو معلوم ہے کہ عورت کا جو چھپانے جس کی اجازت ہے، یعنی میں یہ مضمون میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا لیکن آج پھر میں بیان کر دیتا ہوں. جب آپ باہر نکلیں
تو آپ کی آنکھوں کے سوا اور کوئی چیز نظر نہیں آنی چاہیے۔ یہ آج کی آیت جو ہے یہ اسی بارے میں ہے، یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنے اوپر اپنی چادریں، یعنی باہر نکلتے وقت اپنی چادریں، غیر محرم کے سامنے اپنی چادریں، اپنے گھونگھٹ نکال لیا کریں، یعنی اپنے چادروں سے اپنا چہرہ چھپا لیا کریں۔ مختصر طور پہ یہ بات ہے سامنے کرام۔ اور پھر گھر میں آ کے آپ کے بھائی ہیں، آپ کے بھائی کے بیٹے ہیں، اس کی تفصیل گزر چکی ہے، آپ کے سسر صاحبہ ہیں، وہاں آپ اپنا چہرہ، یہ ذرا نوٹ کر لیں، اس میں تھوڑی سی غلطی ہوتی ہے، وہاں آپ اپنا صرف چہرہ کھول سکتی ہیں، اور چہرہ، یہ ہاتھ، یہ اور یہ پاؤں کی جو ہے یہ اس تک جو ہے یہ گھر میں آپ کھول سکتی ہیں بس۔ اس کے بعد جو ہے آپ پھر میاں بیوی کا جو رشتہ آ جاتا ہے وہ تو ایک علیحدہ بات ہے۔ یہ ذرا بالکل ذہن نشین ہونا چاہیے۔ اکثر گھروں میں یہ ہوتا ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ خیال نہیں رکھتی، بہرحال اس کے بارے میں نے گزشتہ درس میں بھی عرض کیا تھا، لیکن سامعین کرام بات یہ ہے، مختصر بات یہ ہے کہ اگر آپ کا اللہ مقصود نہ ہو تو آپ احتیاط سے کام نہیں لیں گی، بے احتیاطی ہوتی رہے گی۔ یہ ایک بات جو ہے بنیادی طور پہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر تقویٰ، اور تقویٰ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ التقویٰ ہا ہونا، سینے کی طرف، دل کی طرف اشارہ کر کے حضور فرماتے ہیں کہ تقویٰ یہاں پہ ہے، وہ تقویٰ جو ہے، اور یہ تقویٰ مطلوب ہے۔ سامعین کرام یہ بات نوٹ کر لیں، یہ تقویٰ مطلوب ہے۔ قرآن ہدایت ہے متقیوں کے لیے، جنت اعدت للمتقین ہے، یہ بات بھی نوٹ کر لیں، جو متقین ہیں ان کے لیے جنت ہے، جو غیر متقی ہے تو پھر وہ تو فاسق ہے سامعین کرام، پھر تو وہ فسق و فجور میں پڑ جائے گا۔ عام طور پہ میں صرف یعنی بڑے خلوص سے آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ تقویٰ کا اہتمام کریں۔ تقویٰ، اور تقویٰ اس تک نہیں پیدا ہو سکتا سامعین کرام جب کہ زندگی کے بارے میں آپ کی معلومات صحیح نہ ہوں، آپ کا ویژن صحیح نہ ہو زندگی کے بارے میں، اور آپ کا ویژن اگر صحیح ہو جائے، یعنی آپ کو اپنی پہچان ہو جائے کہ میں کون ہوں اور کس لیے ہوں اس دنیا میں، اور پھر آپ کو اپنے رب کے وجود کا احساس ہو جائے، تو پھر جو ہے تقوی کی منازل شروع ہو جاتی ہیں۔ پھر آپ جاننے کی کوشش کریں گے یا کریں گی کہ ہاں مجھے اپنے رب سے تعلق قائم کرنا ہے، اور رب سے پوچھنا ہے، اور رب سے جڑ کے رہنا ہے۔ یہ ایک احساس جو ہے یہ سامعین کرام عام طور پہ معاشرے میں نہیں پایا جاتا۔ تمام لوگ تقریباً رب سے کٹ کے زندگی گزار رہے ہیں اور گزارنا چاہتے ہیں، جبکہ یہ روش اور روایت انتہائی خطرناک ہے اور انسان کو پریشانیوں بھری زندگی دیتی ہے۔ یہ روش جو ہے، یاد اللہ سے اگر آپ کا دل جو ہے غافل ہو جائے تو پھر یہ ہے کہ بہت سے ایسے کام ہیں جو پھر آپ احتیاط کا دامن آپ کے ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے۔ عام طور پہ دیکھیں سامعین کرام، مضمون تو خیر ہم قرآن کا اور یہ پڑھ رہے ہیں، لیکن یہ چند بنیادی باتیں ہیں، اس کے بارے میں ہمیں صرف نظر سے کام نہیں لینا چاہیے۔ تو زندگی کی بنیاد، زندگی کے بارے میں اگر آپ دھوکے کا شکار ہو گئے، یا آپ کو ظاہر کا دھوکہ لگ گیا، تھوڑی توجہ سامنے کریں، ظاہر کا دھوکہ لگ گیا کہ زندگی تو بس یہی ہے، تو یہ کافرانہ سوچ ہے۔ کافر کہتے تھے ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا وما کننا بمبعوثین، بھئی یہی زندگی ہے، ہم زندہ ہو رہے ہیں، مر رہے ہیں، زندہ ہو رہے ہیں، اور اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ تقریباً سوچ ہم نے اپنا لی ہے سامنے کرام، تقریباً میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ سوچ ہم نے اجتماعی طور پہ اپنا لی ہے کہ زندگی ہے تو یہ ظاہر کی زندگی ہے، اور یہ ایک بہت بڑا دھوکہ ہے جس کا ہم عمومی طور پہ شکار ہو گئے ہیں، اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں خبردار کر دیا ہے، بلکہ یعنی جب کتاب نازل ہو رہی تھی اس وقت یہ تھا
یعنی اس میں قرآن کی آیت ہے کہ یا ایھا الذین لا تغرنکم الحیات الدنیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے، فلا تغرنکم الحیات الدنیا، تو تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے یہ حیات دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، اور دھوکے میں نہ ڈال دے تمہیں وہ بڑا دھوکے باز۔ اب بات یہ ہے، تھوڑی توجہ سامنے کرم، اگر ہم دھوکے کا شکار ہو گئے ظاہر کے بارے میں تو یہ ایک بہت بڑا دھوکہ ہے، اور یہ بہت خطرناک دھوکہ ہے۔ دیکھیں دھوکہ تو دھوکہ ہوتا ہے، اگر آپ زہر ملے پانی کو سادہ پانی سمجھ کے پی لیں، یعنی ایک گلاس ہے اس میں پانی ہے، آپ پیاسے ہیں، لیکن اس میں آپ کو کوئی بتا رہا ہے کہ اس میں زہر ملا ہوا ہے، آپ اس کی بات پہ یقین نہیں کرتے اور وہ پانی پی جاتے ہیں، تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو نقصان نہیں پہنچے گا؟ یقیناً نقصان پہنچے گا۔ یہ دنیا جو ہے اگر اللہ کی یاد اس میں نہ ہو تو یہ خالص زہر ہے۔ سامنے کرام، دنیا کی یاد جو ہے، اللہ کی یاد اگر اس میں نہ شامل حال ہو تو یہ انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ سامنے کرام، یہ بات میں بالکل کھول کے کہہ رہا ہوں، واضح طور پہ کہہ رہا ہوں، اچھی طریقے سے سن لیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اور یہ بات جو ہے، یہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کی اچھے طریقے سے وضاحت کی ہے۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، آپ اے رسول آپ اس شخص کا کہنا نہ مانیے، ولا اس پہ دھیان نہ دیجیے، من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا، جس کا دل میری یاد سے غافل ہے، اور من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا، دیکھیں اس الفاظ پہ آپ غور کریں، اس آیت کے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھنے کی دیکھیں کہ آیا ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارا دل اللہ کی یاد سے غافل ہو گیا ہے؟ تقریباً سامنے کرام کہنا پڑتا ہے کہ ایسا ہی ہے کہ ہمارا دل حقیقت میں دنیا کی یاد سے تو آباد ہے لیکن اللہ کی یاد سے آباد نہیں ہے، اور دل وہ آباد نہیں جس میں تیری یاد نہیں، اور ہے وہ کافر جو تیری راہ میں برباد نہیں۔ اور وہ دل ہی کیا تیرے ملنے کی جو دعا نہ کرے، اور میں تجھ کو بھول کے زندہ رہوں خدا نہ کرے۔ تو سامنے کرام دھوکے کا میں تذکرہ کر رہا تھا، وہ دھوکہ اگر ظاہر کا دھوکہ انسان کو اگر لگ جائے تو پھر اس سے تقوی کا دامن چھوٹ جاتا ہے۔ بات تو تقوی کی ہو رہی ہے اور بات تو پردے کی ہو رہی ہے۔ عام طور پہ آپ دیکھیں بے پردگی اور بے حیائی جو ہے کتنی عام ہو چکی ہے۔ میں مسلمان عورتوں کی بات کر رہا ہوں، مرد و زن کی بات کر رہا ہوں، اس سے مرد بھی علیحدہ نہیں ہے۔ مرد جو ہے وہ بد نظری کا شکار ہیں، اور مردوں میں جو پردے کی اہمیت ہے وہ تو بالکل نہیں ہے۔ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں اجتماعی طور پہ ایک سوچ نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کی کشتیاں ہوتی ہیں، یہ میں وہ مظاہر بتا رہا ہوں جو آپ یعنی کھلے عام پہ دیکھ سکتے ہیں۔ کشتیاں ہیں ہماری، اور کشتیوں میں جو ان کا لباس ہوتا ہے وہ شلوار قمیض نہیں ہوتی، وہ آپ کو اپنا پردہ کھولنا پڑتا ہے، اپنی ستر کھولنی پڑتی ہے۔ پھر آپ عام طور پہ دیکھیں، یہ وہ میں مظاہر بتا رہا ہوں مردوں کے بارے میں۔ اور ایک اجتماعی سوچ جو ہے ہماری، تو وہ آپ دیکھیں کہ ریسلر جو یہ باڈی بلڈنگ والے جو ہیں، باڈی بلڈنگ والے جو ہیں آپ دیکھیں ان کا لباس کیا ہوتا ہے، ایک جانگیا ہوتا ہے جس میں وہ شرمگاہ صرف چھپی ہوتی ہے، باقی تمام ستر آپ کی کھلی ہوتی ہے، اور اس میں ماشاءاللہ داڑھی والے لوگ بھی شامل ہوتے ہیں ان کے منتظمین میں۔ آپ کا فٹ بال تھا، یعنی ابھی بھی ہے، فٹ بال میں آپ نیکر پہنتے ہیں، ہاکی میں آپ نیکر آدھی ران کو کھول دیتے ہیں، آپ آدھی ران کو کھول دیتے ہیں۔
اسی طرح آپ دیکھ لیں معاشرے میں یہ بے حیائی اور تو اصل میں مسئلہ کیا ہے کہ ہمارا دل اللہ کی یاد سے غافل ہے، من حیث القوم، انفرادی طور پہ بھی اور اجتماعی طور پہ بھی۔ پھر یہ ہے کہ احتیاط کا دامن ہمارے ہاتھ سے چھوٹ گیا ہے۔ اور کیا میں آپ کو کہتا ہوں کہ علماء سو جو ہیں ہمارے معاشرے کے، جنہوں نے ہمیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے، فرقہ فرقہ کر دیا ہے، دین کو پارا پارا کر دیا ہے، تو یہ ایک الگ داستان ہے، دکھ بھری داستان ہے سامعین کرام۔ اور کس طریقے سے ہمیں انہوں نے تقسیم کر دیا ہے معاشرے میں، یہ تو یعنی ایسا تو نہیں تھا، اسلام تو ایسا نہیں ہے سامعین کرام۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اجتماعیت پہ زور دیا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ نہ کرو۔ وہ تفرقہ ہمارے، میں اب نام تو نہیں لیتا کیونکہ مناسب نہیں ہے، لیکن آپ دیکھیں دین میں جہاں بھی جائیں انہوں نے اپنے اوپر ایک فرقے کی تختی ان کے سینے پہ سجی ہوگی، ان کے باتوں میں فرقہ واریت کی بو ہوگی۔ تو بات یہ ہے کہ یہ بڑی گہری بات ہے، لیکن یہ ہے کہ چلیں اب یہ آتے ہیں اپنے مضمون کی طرف، اور میں مضمون یہ بیان کر رہا ہوں کہ اگر آپ متقی نہیں ہیں، اگر آپ کا مقصود اللہ نہیں ہے، اللہ کا تقوی آپ کے مد نظر نہیں ہے، تو پھر بے پردگی کے مظاہر آپ عام طور پہ دیکھیں گے، گھروں میں بھی اور باہر بھی۔ اب یہ ہے نا کہ میں آپ کو یہ بس اتنی ہی میں نے بات کہنی تھی، اب میں اپنا مضمون بیان کرتا ہوں۔ یا ایھا النبی، اے نبی اپنی بیویوں کو کہہ دیجئے، اپنی بیٹیوں کو، اور نساء المؤمنین، عورتوں کی، مسلمانوں کی عورتوں کو، مومنوں کی عورتوں کو، یدنین علیہن، نساء المؤمنین مومن عورتوں کو کہہ دیجئے، یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنے اوپر اپنی چادریں ڈال لیا کرو جب باہر نکلا کرو، یا غیر محرم کا آپ کا سامنا ہو۔ گھر میں بھی آپ کے غیر محرم آپ کے آ سکتے ہیں مختلف طریقوں سے نا۔ تو بہرحال یہ ایک اصولی بات ہے اور اصولی حکم ہے۔ ذالک ادنی ان یعرفن، یہ قریب تر ہے کہ یہ پہچان لی جائیں، کہ کیا مطلب کہ لوگ ان کو دیکھ کے، جنہوں نے اپنے اوپر اپنا اوڑھنیاں ڈال لی ہیں، پلو لٹکا لیے ہیں، تو لوگ پہچان جائیں گے کہ یہ شریف زادیاں ہیں۔ فلا یؤذین، تو ان کو ستائے جانے کا امکان کم سے کم تر ہوگا۔ ایک تو بدبخت اور شقی لوگ ہوتے ہیں، وہ الگ بات ہے، لیکن بے پردہ عورتوں سے زیادہ چھیڑخانیاں ہوتی ہیں عام طور پہ۔ تو اگر آپ ایسا کرو تو ایسا ادنا قریب تر ہے ان یعرفنا، کہ وہ پہچان لیے جائیں، اور فلا یؤذین، تو ان کو نہ ستایا جائے۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ لئن لم ينتهِ المنافقون، اگر باز نہ آئے منافق، جمع ہے، والذین فی قلوبہم مرض، اور جو ان کے دلوں میں مرض ہے نفاق کا، والمرجفون فی المدینۃ، اور جو جھوٹی افواہیں اڑانے والے ہیں مدینے میں، تو اگر یہ باز نہ آئے اپنی حرکتوں سے، لنغرینک بہم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ان کو آپ کو ان پر غالب کر دوں گا، یعنی آپ کو ان کے پیچھے لگا دوں گا، آپ ان پہ غالب آ جائیں گے۔ ثم لا یجاورونک فیہا الا قلیلا، پھر وہ اس شہر مدینہ میں چند دن کے سوا تمہارے ہمسائے میں نہیں رہیں گے۔ ملعونین، یہ پھٹکارے بھی لوگ جو ہیں یہ پھٹکارے میں ہیں، اینما ثقفوا، جہاں بھی وہ پائے جائیں گے، بعد اس کے اخذوا وقتلوا تقتیلا، پکڑے جائیں گے اور مارے جائیں گے بری طرح۔ سنت اللہ، اللہ تعالیٰ کا دستور ہے، طریقہ ہے، فی الذین خلوا من قبل، ان لوگوں میں جو اس سے پہلے گزر چکے ہیں، ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اور تم ہرگز نہ پاؤ گے اللہ تعالیٰ کے دستور میں کوئی تبدیلی۔ سامعین کرام، یہ یعنی آیات آپ کو معلوم ہے کہ غزوہ احزاب کے بعد تقریباً یہ وہ ہیں، اور غزوہ یعنی
اب اس کے مخاطب جو ہیں اللہ تعالیٰ فرمائے لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ، اور جن کے دلوں میں مرض ہے، منافق اور جن کے اور جھوٹی افواہیں پھیلانے والے، لنغنی، تو اس میں جو ہے سامعین کرام زیادہ تر یعنی اس کا تخاطب جو ہے وہ یہود کی طرف ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہود تو یعنی منافق کون ہے؟ یہود اس سے پہلے تو مطلب منافق وہ شخص جو ایمان کا دعویٰ کرتا ہے پھر ایمان کے دعوے کے مطابق عمل نہیں کرتا، وہ منافق ہے۔ تو یہود نے بھی دعوی ایمان تو کیا ہوا تھا، حضرت موسیٰ پر ایمان لانے والے تھے، لیکن ان کے دلوں میں مرض تھا نفاق کا، اور پھر جو ہے وہ مختلف شرارتیں کرتے رہتے تھے۔ تو جنگ احد کے بعد سامعین کرام بنو نذیر جو ہے ان کو جلا وطن کر دیا گیا، بنو نذیر، اور پھر جو ہے یہ بنو قریظہ کا معاملہ جو ہے خاص طور پہ، یعنی غزوہ احزاب آپ کو معلوم ہے کہ غزوہ احزاب کے بعد یعنی غزوہ احزاب نے بنی قریظہ نے وعدہ خلافی کی، ان کا اور مسلمانوں کا ایک معاہدہ تھا کہ باہر سے اگر دشمن آئے گا تو ہم مل کے مقابلہ کریں گے۔ تو بنی قریظہ نے اپنے وعدہ شکنی کر لی، یہ ایک تاریخ ہے، ایک تاریخ کا باب ہے سامعین کرام، اور یعنی ادھر سے کافر آ گئے تھے، ادھر جو ہے بنی قریظہ جو تھے انہوں نے وعدہ شکنی کر لی اور عہد کو توڑ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیچھے گئے اور حضرت علی کو پہلے بھجوایا غزوہ احزاب کے بعد، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی پہنچ گئے، اس کی تفصیل موجود ہے۔ تو پھر حضرت سعد بن وقاص ہیں غالباً، وہ اگرچہ بیمار تھے لیکن ان کو بنو قریظہ نے اپنا حکم وہ کر دیا، کیونکہ وہ اسلام سے پہلے ان کے سردار تھے۔ تو وہ تشریف لائے اور انہوں نے فیصلہ کیا بنی قریظہ کے متعلق کہ ان کے جو جنگی جوان ہیں مردوں کو مار دیا جائے، قتل کر دیا جائے، اور باقی کو یعنی جلا وطن کر دیا جائے، اس طریقے سے کوئی فیصلہ ہوا۔ بہرحال تو اس سے پہلے بنو نذیر نکال دیے گئے تھے، اور اب جو بنو قریظہ قتل کر دیے گئے، اینما ثقفوا وقتلوا تقتیلا، ابھی ہم نے ترجمہ پڑھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ یعنی باقاعدہ تاریخ کے صفحات میں محفوظ ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو ان پہ مسلط کر دیا، اور پھر وہ وہاں نہیں رہے۔ بنو قریظہ جو تھے وہ نکل گئے پھٹکارے ہوئے، اور ان کے تمام جنگی مردوں کو قتل کر دیا گیا۔ بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کا سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک دستور ہے۔ دستور کیا ہے سامنے کرام؟ عادت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اپنے مومن بندوں کی مدد کروں گا، پھر جو جماعت ہے مسلمانوں کی اس کی میں ید اللہ علی الجماع، اللہ کی نصرت کا ہاتھ ہے جماعت پر۔ پھر اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو تو تم غالب رہو گے۔ مدینے میں وہ حالات تھے کہ مسلمانوں کی ایک جماعت بن گئی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بڑے تھے، سربراہ تھے، امام تھے، بادشاہ تھے۔ تو پھر اللہ کے جو وعدے ہیں وہ تمام وعدے سچے ہیں۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم ان وعدوں کو تو دیکھتے ہیں لیکن اس حالات کو مد نظر نہیں رکھتے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کے دستور میں کوئی تبدیلی، سنت اللہ ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، تم نہ پاؤ گے اللہ تعالیٰ کی سنت میں کوئی تبدیلی۔ بہرحال یہ سامنے کرام نوٹ کر لیں، میں ابھی تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین
یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفور الرحیم لئن لم ينتہ المنافقون والذین فی قلوبہم مرض والمرجفون فی المدینۃ لنغرینک بہم ثم لا یجاورونک فیہا الا قلیلا ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا سنت اللہ فی الذین خلوا من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا۔ ترجمہ سنا دے۔ یا ایہا النبی، اے نبی، قل لازواجک، آپ اپنی بیویوں کو کہہ دیجئے، وبناتک، اور اپنی بیٹیوں کو، ونساء المؤمنین، اور مومن عورتوں کو، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ ڈال لیا کریں اپنے اوپر سے اپنی چادریں، ذالک ادنی ان یعرفن، یہ قریب تر ہے کہ ان کی پہچان ہو جائے، فلا یؤذین، ان کو نہ ستایا جائے، وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ لئن لم ينتہ المنافقون، اگر باز نہ آئے منافق، والذین فی قلوبہم مرض، اور وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ ہے، والمرجفون فی المدینۃ، اور مدینے میں جھوٹی افواہیں اڑانے والے، اگر یہ باز نہ آئے، لنغرینک بہم، ہم مسلط کر دیں گے آپ کو ان کے اوپر، ثم لا یجاورونک فیہا الا قلیلا، تو وہ آپ کے ہمسائے میں نہیں رہیں گے لیکن بہت کم، چند دن، ملعونین، پھٹکارے ہوئے، اینما ثقفوا، جہاں بھی وہ پائے جائیں گے، اس کے بعد اخذوا وقتلوا تقتیلا، پکڑے جائیں گے اور مارے جائیں گے بری طرح۔ سنت اللہ فی الذین خلوا من قبل، اللہ کا دستور ہے ان لوگوں میں جو اس سے پہلے گزر چکے ہیں، وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اور آپ اللہ کے دستور میں کوئی تبدیلی ہرگز نہ پاؤ گے۔ سامعین کرام، اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا. O Prophet, tell your wives and your daughters and the women of the believers to lengthen their garments. That is more proper, so they will be recognized and not harassed. God is forgiving and merciful. لَئِن لَّمْ يَنتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. If the hypocrites, and those with sickness in their hearts, and the rumormongers in the city do not desist, we will incite you against them. Then they will not be your neighbors there except for a short while. ملعونين أينما ثقفوا
أخذوا وقتلوا تقتيلا. They are cursed. Wherever they are found, they should be captured and killed outright. سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. Such has been God's precedent with those who passed away before. You will find no change in God's system. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.